قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا، یہ بات سننے میں آئی ہے کہ رہتی دنیا میں جو بھی قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کے ہوگا، کیا یہ درست ہے؟ اچھا، اور وہ آگے کہتے ہیں جی یہ تو چونکہ اس نے پہلی سنت جاری کی تھی تو اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ اس نے ترغیب تو نہیں دلائی باقی قتل کی۔ اس میں میں پہلے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کرا چکا ہوں جس کا ٹاپک تھا، غامدی صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ نے بھی اس طرح کا اعتراض کیا تھا، تو میں نے اس میں قرآن پاک سے کئی جگہ سے آیات پیش کی تھی کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا وہ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے اور اپنے فالوورز کا بھی اٹھائیں گے، وہ کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن قابیل نے آج کے کسی قاتل کو تو نہیں ابھارا قتل کے لیے۔ تو چونکہ دین کا سورس قرآن اور سنت دونوں ہیں، تو سنت میں یہ چیز آئی ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا نا اس پر اس کا وبال ہوگا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا، کیونکہ وہ پائنیئر ہے۔ ایک تو صحیح مسلم ہے نا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا وہ بھی ہے، ایک متفق علیہ حدیث بھی ہے۔ چونکہ قابیل، یہ جو حدیث ہے نا یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ جب بھی کوئی ابن آدم قتل ہوتا ہے تو اس قتل کا وبال قابیل پر بھی جاتا ہے، چونکہ وہ پائنیئر ہے اس قتل کا۔ دیکھیں نا کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے، ایک پیغمبر کا بیٹا ہے، اس کے پاس اس وقت تک ابھی تک کفر بھی نہیں پھیلا ہوا دنیا میں، اس کے باوجود وہ پیغمبر کی موجودگی میں اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرے، جبکہ اس کا بھائی اس سے یہ کہے بھی کہ تو نے اگر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، سورۃ المائدہ میں آتا ہے میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے مارنے کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ تو اس گناہ کا بوجھ خود ہی اٹھا۔ تو یہ چیز بالکل واضح ثبوت ہے کہ اس نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی وہ بہت بڑے لیول کی تھی۔ اب یہ اللہ کا اصول ہے، اس کو ہم چیلنج نہیں کرتے، اللہ کی صفت عدل کوئی اس سے چیلنج نہیں ہوتی۔ کل کو آپ یہ کہیں گے کہ ایک شخص 60 سال دنیا میں شرک کرتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، ہونا تو چاہیے کہ آخرت میں صرف 60 سال کے لیے جہنم میں جائے، یہی کہیں گے نا آپ لاجیکلی، 60 سال کے بدلے 60 سال، 60 سال کی سزا اتنی بڑی، اس لیے کہ سر جرم بہت بڑا ہے۔ ڈینائل آف گاڈ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کائنات کی ایک ایک چیز پکار کے کہتی ہے کہ میرا کوئی کریٹر ہے، اور جس طرح اللہ اس دور کے اندر دا گاڈ ارائزز ہوا ہے، آج سے پہلے تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، اس لیے کہ جرم بھی بہت بڑا ہے۔ اسی طریقے سے قتل نہ حق بھی بہت بڑا جرم ہے، حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ نے یا تو شرک معاف نہیں کرنا یا قتل نہ حق معاف نہیں کرنا، ذہن میں رکھیے گا۔ وہ اللہ کا حق ہے، یہ انسانیت کا حق ہے۔ انسانیت دو چیزوں پہ چل رہی ہے، احترام جان اور احترام مال۔ اگر احترام جان احترام مال نہیں ہوگا تو معاشرہ چلے گا نہیں۔ اسی لیے قرآن میں گناہوں کے اگینسٹ، زیادتی کے اگینسٹ کہا گیا مخالفین کو معاف کرو، لیکن قتل کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے میں، دوسرے کو قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندوں۔ یعنی قاتل کو معاف نہ کرو، دیت لے کے مت چھوڑو، اگرچہ یہ جائز ہے۔ انکریج اس کو کیا گیا قتل کے بدلے قتل، جو سورۃ المائدہ میں ہے، جس نے ایک جان کو بچایا گویا پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت ہی اس نے قتل کر دی نا۔